ایمیزون کے ہرے بھرے جنگل میں صبح کا حسین وقت، سورج کی سنہری کرنیں ہتھوں سے جھانک رہی تھیں۔ پرندے خوشی سے گنگنا رہے تھے اور تتلیاں رنگ بکھیر رہی تھیں۔ انہی جنگلوں میں ایک ننھا سا کچھوا رہتا تھا جس کا نام ٹنٹن تھا۔ ٹنٹن سست ضرور تھا مگر عقل اور صبر میں سب سے آگے مانا جاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک اور کردار تھی، ڈیڈو، ایک چلاک لومڑی۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور اپنی چالاکی کے لیے مشہور بھی تھی۔ جانور اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ڈیڈو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے سوچتی ہے۔ ایک دن ڈیڈو شکار کی تلاش میں نکلی۔ وہ ایک ننھے خرگوش پر جھپٹنے ہی والی تھی کہ اچانک ٹنٹن کی آواز گونجی، ڈیڈو، اس بیچارے کو چھوڑ دو، بھوک مٹانے کے لیے اور بھی راستے ہیں۔ ڈیڈو نے رک کر حیرت سے ٹنٹن کو دیکھا اور کہکا لگایا، واہ، ایک سست کچھوا مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ ٹنٹن نے مسکرا کر کہا، دوستی سب سے بڑی طاقت ہے، اگر چاہو تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ کچھ دن بعد جنگل میں طوفانی بارش ہوئی۔ ندی کا پانی خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ چھوٹے جانور پھنس گئے۔ ڈیڈو اپنی پھرتی سے کچھ جانوروں کو نکالنے لگی مگر جلد ہی تھک گئی۔ اسی وقت ٹنٹن سامنے آیا۔ اس نے اپنی سخت کھال اور تیراکی کی مہارت سے جانوروں کو اپنی پشت پر بٹھا کر محفوظ کنارے پہنچایا۔ ڈیڈو یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، یہ کچھوا سست ضرور ہے مگر دل کا کتنا بڑا ہے۔ کچھ دن بعد دونوں دوست گھنے جنگل میں گھوم رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک پرسرار غار ملی۔ دروازے پر عجیب نشانات تھے۔ پرندے قریب آتے ہی ڈر کر اڑ گئے۔ ڈیڈو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ٹنٹن، یہ ضرور کسی خزانے کی غار ہے۔ ٹنٹن نے سنجیدگی سے کہا، شاید، لیکن یہ جگہ خطرناک لگتی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ جب وہ دونوں غار کے اندر گئے تو اندھیرا سا چھا گیا۔ اچانک زمین ہلی اور ایک خفیہ دروازہ کھلا۔ سامنے نیلے پانی کا تالاب تھا۔ تالاب کے پاس ایک پتھر پر لکھا تھا، سچائی اور دوستی کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ اچانک تالاب کے اوپر ایک روشنی سی پھیلی اور ایک پرسرار الو نمودار ہوا، سرخ آنکھوں والا، خوفناک لیکن دانا۔ الو بولا، یہ جگہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں جو دوستی اور وفاداری پر قائم ہوں۔ الو نے سوال کیا، کیا تم ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہو؟ ٹنٹن نے فوراً کہا، جی ہاں، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ڈیڈو خاموش ہی رہ گئی، لیکن ٹنٹن کے الفاظ سن کر الو مسکرا دیا۔ غار کی دیواریں چمکنے لگیں۔ اندر ایک خفیہ کمرہ کھل گیا، لیکن وہاں سونا چاندی نہیں تھا بلکہ کتابیں، رنگین پتھر رکھے ہوئے تھے۔ الو نے کہا، یہی اصل خزانہ ہے، علم، اتحاد اور سچائی۔ اگر تم یہ سب جنگل میں بانٹ دو گے تو سب کا مستقبل روشن ہوگا۔ ٹنٹن اور ڈیڈو نے جنگل کے سب جانوروں کو اکٹھا کیا اور خزانے کا راز بانٹ دیا۔ جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ جنگل میں سکون اور اتحاد کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن سب نے مانا کہ اصل خزانہ سونا نہیں، چاندی نہیں، بلکہ سچائی، علم اور دوستی ہے۔ یوں ایک سست ٹنٹن اور ایک چلاک ڈیڈو نے مل کر ثابت کیا کہ دوستی اور سچائی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔